بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ یہ کہانی ایک ایسے بوڑھے شخص تیجا کی ہے جو اپنی جوانی کے زمانے میں موجودہ بھارت کے شہر شاہ جہاں پور میں تقسیم سے پہلے گھروں کی لیپا پوتی یعنی سفیدی کرنے والے پیشے سے وابستہ تھا۔ تیجا نے مجھے یہ کہانی 1980 میں اس وقت سنائی جب وہ اتفاق سے میرے گھر میں سفیدی کرنے آیا تھا۔ دراصل اس بوڑھے شخص تیجا نے میری اسٹڈی ٹیبل پر ڈراؤنی کہانیوں کے کچھ شمارے دیکھے تھے، تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ باؤ جی آپ کو سچی کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے؟ میں نے جواباً کہا تھا کہ میں ڈراؤنی کہانیاں پڑھتا ہی نہیں لکھتا بھی ہوں۔ اس پر اس بوڑھے شخص نے کہا تھا میں آپ کو اپنی زندگی میں بیتی اپنی آنکھوں دیکھی ایسی مافوق الفطرت سچی کہانی سناؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ جب یہ کہانی اپنے پڑھنے والوں کے لیے لکھیں گے تو وہ اسے ضرور پسند فرمائیں گے۔ میں نے اس سفیدی والے سے کہا تھا کہ تم کسی اتوار کے روز میرے گھر آ کر مجھے آپ بیتی سنانا۔ اس نے حامی بھر لی تھی اور پھر وہ ایک اتوار صبح کے وقت میرے گھر آیا تھا۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر اس نے اپنی کہانی یوں بیان کی تھی۔ میرا نام تمیز الدین ہے، لیکن یہ بگڑ کر تیجا پڑ گیا ہے۔ ہم جدی پشتی قلعی سفیدی کرنے والے پیشے سے وابستہ ہیں۔ میرے مرحوم باپ کا نام شبراتی تھا۔ وہ اپنے زمانے کا بڑا مشہور چونا ماسٹر یعنی سفیدی کرنے والا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر سفیدی کیا کرتا تھا، یعنی بعض دفعہ اس کے بہت سے گاہک اپنے گھروں کوٹھیوں میں سفیدی چونے کے ساتھ رنگ وغیرہ اکٹھا کروا لیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے باپ نے ایک ہندو رنگ ساز جس کا نام تلواری رام تھا اس کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان اپنے کام میں بڑا یکتا اور تیز کام کرنے والا مشہور تھا۔ خاص طور پر اس کی یہ بات بڑی قابل تعریف تھی کہ اس کے ہاتھ کے کیے گئے رنگ میں صفائی کے علاوہ چمک بہت اچھی تھی۔ یہ مختلف رنگوں کے تال میل سے ایسے ڈیزائن بنایا کرتا تھا کہ دیکھنے والے بے اختیار اس کی تعریف ضرور کرتے تھے۔ میرے باپ نے شاہ جہاں پور کی ایک مارکیٹ میں چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی تھی جس کے بورڈ پر لکھا تھا کہ یہاں قلعی کرنے والے رنگ ساز اور لیپا پوتی کرنے والے کی سہولت موجود ہے۔ ماشاءاللہ دکان اچھی چلا کرتی تھی۔ میرے باپ نے مجھے تلواری رام کے ساتھ رنگ و روغن کا کام سیکھنے اور اس کی مدد کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میری عمر اس وقت بمشکل 16 سال ہوگی۔ اس زمانے میں سفیدی کرنے والے مزدور کو 2.5 روپے روز ملا کرتے تھے۔ ایک دن ہماری دکان میں ایک لرزتا ہاپتا بوڑھا شخص پرانی سی سائیکل پر آیا اور اس نے ابا کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ اس نے مجھے کہا کہ چلو میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے کہا کہ بیٹا میری مالکن نے اپنے گھر میں سفیدی اور گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کو پینٹ کروانا ہے، تم ذرا میرے ساتھ چل کر کام دیکھ لو کہ چونا اور رنگ پر کتنا خرچ آئے گا اور کام میں کتنے دن لگیں گے۔ ابھی وہ مجھ سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس دوران ابا نماز پڑھ کر آ گئے تھے۔ اس بوڑھے کو وہ اتفاق سے جانتے بھی تھے۔ الیک سلیک کے بعد انہوں نے اس بوڑھے سے کہا تھا تمہاری مالکین بہت عرصے بعد اپنے گھر میں سفیدی اور پینٹ کروا رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ اس پر اس بوڑھے نے بتایا تھا کہ بمبئی سے مالکن کی بڑی بیٹی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں۔ گھر کی حالت بہت خراب ہے، اس کے در و دیوار بہت میلے اور پیاسے ہیں۔ وہ در حقیقت سنورنا اور اپنے پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ ابا نے مجھے اپنے ساتھ لیتے ہوئے اس بوڑھے کو کہا تھا تم اپنی سائیکل پر گھر پہنچو، ہم پیچھے آتے ہیں۔ ہم جب تانگے پر بیٹھ کر اپنی منزل پر پہنچے تو لمبائی میں 3 منزلہ اونچا ایک حویلی نما مکان ہمارے سامنے تھا، جبکہ اس کے در و دیوار انتہائی بے رونق بے رنگ تھے، جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ بہرحال جب ہم اس گھر کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں عجیب سی نحوست، سیلن اور پراسراریت کا ماحول پایا۔ نچلی منزل جہاں سے ڈیوڑی شروع ہوتی تھی وہ بالکل ویران، آدم بیزار خالی تھی۔ اسے پار کیا تو ہمارے سامنے اوپری منزل کی جانب جاتی سیڑھیوں کا طویل سلسلہ تھا۔ ہم اس پر قدم بقدم چڑھتے ہوئے دوسری منزل کے پہلے کمرے میں پہنچے تو وہ خالی تھا۔ لگتا ہے کہ یہاں لوگ نہیں رہتے،
अब्बा ने उस बूढ़े से खुद ही सवाल किया। हाँ, बस इस घर की मकानियत सिर्फ 2 अफराद, मालकिन और मुझ पर मुश्तमिल है, तो कोई किराएदार क्यों नहीं रख लेते? वो जी कई दफ़ा इसे किराए पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों इस मकान में कोई किराएदार फैमिली आने को तैयार नहीं होती। मेरा ख्याल है कि इस मकान की बुरी हवा निकल गई है। इस बूढ़े ने बड़ा चौंका देने वाला जवाब दिया था। ये बुरी हवा से तुम्हारा क्या मुराद है? अब्बा ने उससे हैरानगी से पूछा था, लेकिन वो चुप रहा था। फिर एक कमरा आया था, वो भी खाली था। जब हम तीसरे बड़े कमरे में पहुंचे तो वहाँ खासा अंधेरा था और कोने में लगी चारपाई पर एक अच्छी खासी उम्र की बुढ़िया बैठी हुई थी। हमने उसे बगौर देखा। यकीनन उसकी उम्र उस वक्त 90 के लपेटे में होगी। बर्फ जैसे सफ़ेद बाल और उस पर झुर्रियों, जर्द चेहरे पर पलकें भी उजली रुई की माने थीं। मालकिन, ये सफ़ेदी करने वाले शबराती मास्टर साहब आ गए हैं, उस बूढ़े ने मामूल के लहजे में हट कर चिल्लाते हुए कहा था। अच्छा मुन्नू बाबा, ज़रा बावर्ची खाने से मोमबत्ती ले आओ, वो लाइट चली गई है, फिर इनसे बात करती हूँ, इस बूढ़ी औरत ने आहिस्तगी से कहा था। वो बूढ़ा मोमबत्ती ले आया, उसे जलाया तो उसकी रोशनी में वो बुढ़िया और भी पुरस्कार लगने लगी थी। जब मैंने दीवार पर उसका साया देखा तो सच्ची बात है मुझे खौफ आने लगा था। बहरहाल थोड़ी देर बाद बिजली आ गई थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मैं और अब्बा सारे घर के काम, अखराजात और काम के मुद्दत तकमील का हिसाब लगाना चाहते थे। आपने घर की हालत तो देख ली है, कितनी गंदी है। बरसों हो गए हैं इसकी छत, दीवारों, खिड़कियों, दरवाज़ों को चूना और रगो रोगन को देखे हुए। हाँ बेगम साहिबा, नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मैंने इस घर की हालत सरसरी देखी है। ये बाबा जी मुझे ऊपर नीचे से सही तरह का काम दिखा दें तो तभी मुमकिन होगा कि मैं सही मायनों में आपको बतला सकूं कि इसकी सफ़ेदी और पेंट में कितना अरसा लगेगा। और रही बात मजदूरी की, तो वो आप जो चाहेंगी ले लूँगा। नहीं भाई, हम किसी का हक नहीं मारते। उस बुढ़िया ने फ़ौरन ही अब्बा की बात काटी थी। तुम इसकी परवाह ना करो, हम तुम्हें तुम्हारा पूरा हक देंगे। अब्बा ने मुझे कहा था, बेटा तुम बेगम साहिबा के पास ठहरो, मैं ज़रा काम देखता हूँ। हालांकि मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये अब्बा का हुक्म था लिहाजा मैंने इसकी तकमील की थी। दर हकीकत मेरे अब्बा बड़े सख्त मिजाज थे। वो हमें जो हुक्म देते थे उसकी तामील हमारे लिए अव्वलीन फरीज़ा होती थी। मैं उस बुढ़िया के पास बैठा रहा और मैंने उसके पास थोड़ी देर बैठने से ये अंदाज़ा लगाया कि वो इखलाक की बहुत अच्छी और इतनी उम्र रसीदा होने के बावजूद उसकी क़ुव्वत गोयाई और समात अच्छी हालत में थी। और फिर रफ्ता रफ्ता मेरा खौफ किसी हद तक कम हो गया था। थोड़ी देर बाद अब्बा उस बूढ़े के साथ काम देखकर आ गए थे तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को कहा, बेगम साहिबा, घर के दरो दीवार की हालत बहुत नागुफ्तबा है। इनकी सफ़ेदी और पेंट के काम में कम से कम महीना भर तो लगेगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप पहले दीवारों वगैरह पर जो जगह जगह से प्लस्तर उखड़ा हुआ है उसे ठीक करवा लें। इससे सफ़ेदी और पेंट अच्छा होगा। वैसे आपकी मर्ज़ी, जैसा आप कहेंगे ऐसा ही कर लूँगा। और हाँ, ये मुन्नू भाई की टांगे चलते हुए लरसती हैं। कौन प्लस्तर वगैरह के लिए मिस्त्री मजदूर लाएगा? कौन इससे काम लेगा? आप ऐसा करें, मुझे मिस्त्री की दिहाड़ी अलहदा दे दें, मैं अपनी निगरानी में आपका ये काम करवा दूंगा, अगर आपको मुझ पर एतबार हो तो। अब्बा ने उन्हें मशवरा देते हुए कहा था। अरे बेटा, एतबार की बात ना करना, तुम मेरे बेटे की तरह हो। रुपए पैसे की कौन सी बात है? कौन सा तुमने मुझसे कोई बहुत बड़ी रकम ऐंठ लेनी है? तुम ऐसा करो, मुन्नू बाबा से राज मजदूरी के लिए जितने पैसे लेना चाहो ले लो और मेरा ये काम करवा दो। ये मुझ बुढ़िया पर तुम्हारा एहसान होगा। कोई बात नहीं बेगम साहिबा, आप हमारी माँ की जगह हैं, मैं आपका ये काम करवा दूंगा। वैसे मैंने ये देख लिया है कि प्लस्तर सिर्फ नीचे ज़्यादा उखड़ा हुआ है, 1-2 दिन का काम है। अब्बा जी ने वो प्लस्तर वाला काम बहुत अच्छा और सस्ता करवा लिया था और फिर जो पैसे उस बुढ़िया अम्मा जी से बूढ़े मुन्नू बाबा के ज़रिए घर की मरम्मत, प्लस्तर वगैरह के वास्ते लिए थे, उसमें से आधे से ज़्यादा बचाकर वापस किए थे। तो अम्मा जी बहुत खुश हुई थी। अब्बा ने तीसरे दिन मुझे और तलवारी राम को अपने साथ काम में लगा लिया था। तय ये हुआ कि निचली मंजिल से सफ़ेदी और पेंट का काम शुरू किया जाए। काम बड़ी तेज़ी से जारी था कि एक रोज़ अचानक काम के दौरान अब्बा सीढ़ी फिसल जाने से गिर गए थे। उनकी कमर में ऐसी चोट आई कि वो काम के काबिल नहीं रहे थे और उन्होंने अपनी जगह एक हिंदू काम करने के लिए बुला लिया था जिसका नाम मधु सिंह था। और फिर वो अब्बा की जगह दीवारों पर सफ़ेदी चूने की कूंची फेरने लगा था। एक रोज़ काम के दौरान मधु सिंह ने मुझे कहा था, यार मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े घर में सिर्फ 2 बूढ़े रहते हैं। ये घर बड़ा पुरस्कार है,
مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس مکان کی اوپری خالی منزل میں بھی کوئی رہتا ہے۔ تو یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا تھا۔ اس نے جواباً کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے آج صبح اوپر کسی کے چلنے کی آہٹ سنی ہے۔ او یار، تیرا وہم ہوگا۔ اچھا خیر، اگر ایسا ہی ہے تو بڑے طریقے سے میں یہ راز منو بابا سے جاننے کی کوشش کروں گا، میں نے تلوار رام کی بات کے جواب میں کہا تھا۔ شام ہوئی تو ہم نے دہاڑی کا کام ختم کیا تھا اور اپنے گھر کے کپڑے پہننے کے علاوہ رنگ اور چونے سے سنے ہوئے برش اور پونچھیوں کو صاف کیا تھا۔ اسی دوران میں جب منو بابا میرے پاس آئے تو میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا تھا، آپ یہاں اتنے بڑے گھر میں 2 ہی انسان رہتے ہیں یا کوئی تیسرا بھی ہے؟ انہوں نے نہیں سا غصہ اپنے ماتھے کی شکلوں میں نمایاں کیا تھا اور مجھے قدرے ڈانٹتے ہوئے بولے تھے، بیٹا اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں ہماری ذاتی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تو پھر انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ تم نے کبھی کسی قیمت پر اوپری منزل کی چھت پر نہیں جانا، اور ہاں، جب پہلی 2 منزلوں کا کام ختم ہو جائے تو تمہیں کم از کم 2 دن پہلے مجھے اس کے بارے میں بتانا ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان کی یہ منطق بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی، اور میں جب کام سے فارغ ہو کر گھر گیا تھا تو وہاں میں نے چارپائی پر لیٹے چوٹوں سے کراہتے ابا کو دیکھا تھا۔ مجھے اس گھر میں خوف آتا ہے، لہٰذا میں ادھر کام کرنے نہیں جاؤں گا۔ ابا نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے کمبخت، میں نے اس مکان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، زبان دی ہوئی ہے۔ ارے بے وقوف، عقل کے کچے، میں نے یہ کام تلوار رام سے ٹھیکے پر کروانا ہے، اگرچہ کہ وہ دہاڑی پر کام کر رہا ہے، لیکن میں اس سے اپنا حساب مکا چکا ہوں۔ لہٰذا ہمیں کیا کہ وہاں کوئی اوپری سایہ ہے یا وہاں کوئی تیسرا بھی ہے، ہم نے تو بیٹا اپنی مزدوری کرنی ہے۔ بس تو اپنی بچکانہ فطرت اور ڈر کو پری ڈال اور کل صبح اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کام پر جا، اور ہاں، یہ بات بھول کر بھی اب آئندہ ان کے سامنے نہ کرنا، ورنہ وہ دونوں بدک کر بھاگ جائیں گے۔